جی ظاہر صاحب. ہاں جی، یہ ترانے سنا رہے ہیں مجھے گانے، یہ تو حرام ہے میوزک اسلام میں، یہ ڈھول بجا کے گا رہے ہیں. ڈیبیٹ شروع کی جائے. ہاں جی شروع کی جائے. میں نے کہا یہ جو ترانے سنا رہے ہیں یہ تو میوزک تو حرام ہے. یہ مسلمانوں والا معاملہ ہے، آپ اس کی طرف نہ پڑھیں، آپ ڈیبیٹ کی طرف آتے ہیں. اچھا نہیں، وہ میں نے پھر بھی نا بیٹھے ہوئے مفتی آپ حکم لگاتے ہیں. وہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، وہ مسلمانوں کا ایک مسئلہ. آپ نے مجھے بھیجی تھی یہ غلام احمد قادیان کی ایک ویڈیو جس میں اس نے آیت نمبر 5 میں کوئی تبدیلی کی تھی، میں صحیح سمجھ پایا ہوں قرآن میں. یہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن کی تبدیلی کی ہے، کچھ الفاظ اس نے بدلے تھے قرآن میں مرزا قادیانی نے. ہاں آپ نے مجھے بھیجی تھی یہ کہ اب میں پڑھوں اس کو، میری یہ غلام احمد قادیان کی ویڈیو. تو میں نے اس کو چیک کیا تو اس نے قرآن کے کچھ الفاظ بدل کے اپنی طرف. ایک تو نہیں، اس نے تو کئی جگہ ایسے کیا ہے، کوئی ہزاروں. اس کے متعلق پوچھ رہا ہوں یہ کتاب کون سی ہے؟ کون سی مجھے تو اب نہیں پتا، میں تو بھیجتا ہی رہتا ہوں. اچھا، مرزا غلام مولوی نور الدین پہلا خلیفہ تھا. اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر غلام احمد قادیان پورے قرآن کو منسوخ کر دے تو ہم اس کی اتباع کریں گے. تو غلام احمد قادیان کا مسئلہ یوں ہے کہ مدی سست اور گواہ چست. تو مولوی نور الدین تو صحیح تھا، وہ نبی میں ہیر پھیر کر گیا. اسے چاہیے تھا اگر وہ خدا سے محبت کرتا تھا تو کھل کے بیان کرتا یہ باتیں. اور جب اسے کہا گیا تھا کہ کھول کھول کے بیان کر تو وہ کیا یہ اپنا بروزی اور یہ میں بروزی نبی ہوں، میں ذیلی نبی ہوں، اس کے قسم کے بہانے کرتا رہا. تو میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ چونکہ میرا واسطہ خدا کے ساتھ ہے تو میں غلام احمد قادیان کی باتیں نہیں کرتا، کھل کھل کے بیان کرتا ہوں اور مجھے پرواہ نہیں ہے. اور میں نے پہلے ہی بتایا تھا پتہ نہیں ہزاروں کالیں آ رہی ہیں کہ میں احمدی ہوں. نہ میں احمدی ہوں، نہ میں احمدیت میں پیدا ہوا، نہ میرے ماں باپ احمدی تھے اور نہ میرا کوئی واسطہ ان سے رہا ہے. ہاں یہ چوتھا خلیفہ جو ہے مرزا طاہر احمد، اس کے ساتھ میری گفتگو ہوئی تھی اور میں نے اپنی نبوت اس کے سامنے پیش کی تھی. تو کوئی آدھے گھنٹے کی ملاقات کے بعد دوسری جو ڈیٹ تھی اس میں اس نے یہ مجھے ملنے سے انکار کر دیا. تو بس اتنا سا واسطہ ہے ان کے ساتھ. آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ کو یہ ورثے میں یہ چیز ملی ہے جھوٹ بولنے کی؟ کتنے جھوٹے ہیں؟ مجھے بھی تب بولنے دیں، میں نے آپ کی تسلی سے بات سنی ہے. آپ جھوٹے. ہماری ابھی یہ تقریباً تیسری چوتھی گفتگو ہے اور ہر بات میں، ہر ہماری جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، مکالمہ جو ہوا، اس میں آپ جھوٹ بولتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو ورثے میں یہ چیز ملی ہے، جھوٹ بولنا، دجل کرنا، فریب دینا، فراڈ کرنا، چیٹ کرنا، اگلے کو سمجھنا کہ یہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا.
ابھی آپ ابھی آئے ہیں ہماری میں نے کال ملائی ہے, آتے ہی آپ نے مرزا غلام قادیانی کی بات شروع کر دی ہے, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں مرزے کی بات نہیں کرتا. مرزے کی بات آپ میری بات سنیں, ابھی میری بات سنیں, میری بات سنیں, بات سنا کرے نا, بات سنا کرے. نہیں نا وہ تو ٹھیک ہے, ابھی ڈیبیٹ نہیں شروع ہوئی, ڈیبیٹ کرتے ہیں. میں صرف ایک بات کرنی ہے, میں ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے آتے ہی مرزا غلام قادیانی کی بات شروع, دیکھیں سنیں تو صحیح نا, آپ نے آتے ہی مرزا غلام قادیانی کی بات خود شروع کی, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی میں تو مرزے کی بات تھوڑی کرتا ہوں, میں تو اپنی بات سنانے کے لیے آیا ہوں, میں ابھی ہوں, میں رسول ہوں. یہ آپ کا دوہرا معیار, یہ بات سمجھ نہیں آتی کوئی. بھائی آپ میری بھی سنیں, جی میری بھی سنیں نا. یہ ویڈیو آپ نے مجھے بھیجی, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کو 2 منٹ کے لیے دیکھوں, تو میں نے یہ دیکھا. تو میں نے تو اس لیے دیکھا تھا نا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا تھا, تو آپ کو کیوں تکلیف رہتی ہے 24 گھنٹے بیمار رہتے ہیں اہمیت سے متعلق. میں تو صرف سوال کر رہا تھا کہ کیا یہ کتاب جو ہے اس میں اہمیت کو پتا ہے کہ اس نے کچھ تبدیلی کی ہے, یہ میں کہہ رہا تھا. نہیں تکلیف تو آپ کو کہ آپ نے آتے ہی کوئی بات نہیں کی, ڈائریکٹ موضوع سخن آپ کا جناب مرزا غلام قادیانی. بات ہماری اپنی ڈیبیٹ کی ہونی چاہیے تھی, آپ اگر مرزے کو ٹچ نہیں کرتے تو آپ ڈائریکٹ اپنی بات کرتے. آپ کو اتنا جناب درد ہوا ہے, درد ہوا تو آپ نے آتے ہی مرزا غلام قادیانی کا موضوع چھیڑا. میں اہمیت کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ ان کے نبی نے کیا غلط کیا ہے. آپ مرزے کو کیا سمجھتے ہیں, آپ نبی پہلے تو یہ بتائیں, مرزا کو نبی سمجھتے ہیں؟ یہ پیغام پہنچ رہے ہیں تو ان کو بھی پیغام نہیں جانا چاہیے نا. آپ بتائیں, ایک پیغام دیں, آپ پوچھائیں, آپ مجھے یہ بتائیں آپ مرزا کو نبی سمجھتے ہیں؟ ہاں میں نے دیکھا ہے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں نا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے کہ نبی اس کو کم از کم سمجھتے ہیں. وہ 2 منٹ پلیز کریں, 2 منٹ, کیونکہ پھر وہ بات نہیں. ابھی موضوع دیکھیں, مناظرہ کرتے ہیں, مناظرہ کے 2 منٹ کریں گے, صرف آپ مجھے چند سوالوں کے جواب ہاں نہ میں دیتے رہیں. مرزا کو آپ نبی سمجھتے ہیں؟ ہاں نا, میں کوئی جواب نہیں ہوگا. نہیں میں ویسے, اور مناظرہ بھی کرتے ہیں, مرزا کو تو آپ نبی سمجھتے ہیں نا, مرزا غلام قادیانی کو؟ وکیل دے دیتا ہوں, وکیل لے آئیں. چلے ٹھیک ہو گیا, ابھی آپ نے سٹیٹمنٹ دے دی کہ آپ سمجھتے ہیں, ایسا ہی ہے. میں نے دیکھا ہے نا, ہاں نا میں جواب ہوتا ہی نہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے چوری چھوڑ دی ہے, ہاں یا نہ میں جواب دے دوں گا. جی آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ نبی ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ وہ نبی ہے؟ بھائی میں نے اس کو دیکھا عالم ارواح میں, عالم ارواح مجھے کوئی اہمیت نے گواہی تھوڑی دی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ نبی ہے. ہاں وہ نبی. ایک ڈبیٹ سے پہلے ایک اور سوال ہے میرا آپ سے, کہ امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ دلائل پیش کرے, تو امام ابو حنیفہ نے افشانی کی کہ جو اس سے دلائل پوچھے یا بات کرے وہ بھی کافر. تو اس لحاظ سے تو آپ بھی کافر, اور سارے مفتی اور جو تکرار یا بحث کرتے ہیں وہ بھی کافر. تو آپ پھر مجھے مان لیں تاکہ آسانی ہو جائے کہ آپ کو, کیونکہ میں دعا کروں گا. اس سوال کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں. پہلے تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کو آپ نے مان لیا نبی, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد جی دیکھا, جی ایمان جب تک ہے جب تک دیکھے نا. جی ایک اور نبی صاحب ہیں, مودود نام ہے, انڈیا کے ہیں, آپ ان کو بھی نبی تسلیم کریں, نبی ہیں؟ مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. کیا اس کو نہیں عالم ارواح میں دیکھا آپ نے؟ پتہ ہی نہیں لگا نا. اچھا, یہ بہاؤاللہ ایرانی جو تھا اس کو بھی آپ نے عالم ارواح میں دیکھا, وہ بھی نبی ہے؟ جو بھائی موومنٹ تھا, جی جو بھائی بھاوتی بہاؤاللہ ایرانی مرزا غلام قادیانی کے دور میں اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا, بہائی مذہب چلایا, وہ بھی نبی ہے؟ وہ بھی نبی ہے, ٹھیک ہو گیا. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, آپ مجھے جی بتائیں, میں سننے کے لیے کہ میں نے آپ سے پچھلی ڈبیٹ میں بھی کہا تھا, جو یہ دین جو ہے یہ رستہ ہے, اب جو زمانہ ہے وہ منزل کا ہے, منزل خدا کی ذات ہے, اور خدا نے خود کہا ہے کہ ابھی 100 سال نہیں گزریں گے, زمین نبیوں سے بھر جائے گی. تو ہاں
مجھے دکھایا نہ جائے فرض کے طور پہ، تو تب بھی میں اس سے بحث نہیں کروں گا، کیونکہ اگر وہ جھوٹا ہے تو خدا اس کو پکڑے۔ جی یہ ہے کہ ایک شخص گزرا ہے، اس کا نام تھا مسیلمہ، تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو بھی آپ نے عالم ارواح میں دیکھا، وہ بھی نبی ہے؟ مسیلمہ نے نہیں، میں نے نہیں دیکھا، اس کو نہیں دیکھا؟ مسیلمہ نہیں دیکھا تو پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اچھا، اس کا جو معاملہ ہے خدا کے ہاتھ۔ اچھا، اس کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں، جھوٹا ہے سچ ہے، اچھا، جو میں اس کی گواہی دوں گا جو اگر میں دیکھوں۔ اسود انسی نے بھی وہ بھی کہتا ہے میں بھی نبی ہوں، اسود انسی، اس کو بھی آپ نے نہیں دیکھا، اس کو نہیں دیکھا، صرف آپ نے بہاء اللہ ایرانی کو اور مرزا غلام قادیانی کو عالم ارواح میں نبی دیکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہاں پہ تھوڑی وضاحت کر دوں جی، کریں دونوں جو ہیں فرشتوں نے ان کا حساب کتاب کیا تو یہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرائے، تو ٹکرائے وہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ باوالدین ہے کہ اس نے جو ٹیچنگ لی ہے وہ غلام احمد قادیان نے یہ اس سے لی ہے۔ اچھا، یہ بہاء اللہ نے کہا؟ عالم ارواح کی بات کر بہاء اللہ نے کہا کہ میں نے کہا؟ نہیں، بہاء اللہ نے کہا۔ بہاء اللہ نے کہا کہ یہ جو بھی میری تعلیمات ہے یہ مرزے نے عالم ارواح میں اس سے بات کی نا کہ یہ بہاء اللہ سے رہی ہیں، اس نے مجھے کہا، میری اس سے عالم ارواح میں بات ہوئی۔ ہاں جی، تو اس نے یہ باتیں کی، تو نہیں کس نے کی یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ بہاء اللہ نے کہا؟ ہاں جی، بہاء اللہ نے کہا کہ مرزا قادیانی نے میری تعلیمات کو چوری کی ہے، کچھ میری تعلیمات کو چوری، یہ معاملہ، لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، محمد رسول اللہ نے بھی کچھ چیزیں لی ہیں بائبل سے، اور یہ دیکھیں میں آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہہ چکا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر آپ نے لیا، کیونکہ نبی کی بات ہو رہی ہے، دو منٹ لے پھر مطلب بدل دیا ہے، یہ نام آپ نے غلطی سے بھی لے لیا نا ڈیبیٹ میں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں آپ کو اتنا بتا دوں۔ دیکھیں یہ میں ڈیبیٹ کو بھول جاؤں گا، موضوع پر رہیں، محمد نبی کا نام اس ڈیبیٹ میں نہیں لیا جائے گا۔ یہ جو آپ نے دیکھیں جو کتاب لکھی ہے اس کے اوپر ہم نے ابھی بڑا کلام کرنا ہے، یہ جو آپ نے ابھی اس کے اوپر لکھ کر کے مجھے بھیجا ہے، یہ اپنی سٹیٹمنٹ یہ جو لکھ کے بھیجی ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے، لیکن ابھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بیچ میں مت لیجیے گا۔ جی آپ نے سلمان رشدی کے ریکارڈ توڑ دیے، جی سلمان رشدی کے ریکارڈ توڑ دیے اس کتاب کے اندر، آپ نے یہ بعد میں بات کرتے ہیں، چلے دو منٹ میں اپنی پہلی ابھی میرا بھی ٹائم شروع ہوتا ہے، 2 منٹ میں گفتگو کروں گا، پھر 2 منٹ آپ کریں گے، چلیں جی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو بات کی تھی امام اعظم ابو حنیفہ کے فتوے والی، امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ جو آپ نے ان کو کہا کہ ان کے ساتھ ملنا اور ملاقات کرنا اور گفتگو کرنا اور ان کو ماننا، یہ والی باتیں نہیں، وہ فتویٰ کچھ اور ہے۔ فتویٰ یہ ہے کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے جا کر اس کی نبوت کی دلیل پوچھنا، تم سچے ہو یا جھوٹے، تو وہ جو ہے نا وہ کافر ہے، ٹھیک ہے، یہ فتویٰ ہے۔ جبکہ آپ سے آج تک ہم نے آپ کی نبوت کی دلیل طلب نہیں کی، ہماری تمام گفتگو آن دی ریکارڈ ہے، اور آج سے پہلے اور بھی جتنے آئے ان سے ہم نے گفتگو کی اور ان کو جو نا بے نقاب کیا، ننگا کیا، لیکن آج تک ہم نے آن دی ریکارڈ آج تک کسی بھی قذاب سے نبوت کی دلیل طلب نہیں کی۔ ان کو جھوٹا کرنے کے لیے ہم ان کی باتوں سے ہی ان کے دلائل فراہم کر دیتے ہیں، جیسے ہم نے آپ کو جھوٹا اور قذاب ثابت کر دیا آپ کی اپنی باتوں سے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جناب بہاء اللہ ایرانی مرزا غلام قادیانی کو آپ نے نبی کہہ دیا اور وہ نبی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ سے میں ایک سوال کرنے لگا ہوں جس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے کہ جیسس جو نبی ہے جس کو یسوع کہتے ہیں اور خدا کا بیٹا کہتے ہیں،
ٹائم ہو گیا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا موقف ہے، یہ آپ اس کے بارے میں بتائیں. چلیں. آپ نے دو سوال کیے، ایک باب الدین کے متعلق اور ایک عیسیٰ کے متعلق. اچھا، کہ دلائل پیش کرے، اسے پوچھے، وہ کافر ہو جاتا ہے. تو یہ 4 ڈبیٹیں ہو چکی ہیں. یہ میرے ساتھ آپ کو افشانیاں کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو آپ تو اس کمرے میں آتے ہیں، کیونکہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ جو چاہ کے اس سے پوچھے وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں. تو میں تو نہیں مانتا اس بات کو، کیونکہ یہاں پہ وہ ابو حنیفہ جو ہے وہ غلط ہے. اب آتے ہیں بہاء الدین کے متعلق. بہاء الدین جو ہے، یہ کیا کہتے ہیں آپ اسے، جو آیا تھا. ہاں، میں نے ہمیشہ جب بات کی ہے، جب میں عالم ارواح میں دیکھ لیتا ہوں، جب مجھے خدا کی ذات دکھا دیتی ہے، تو میں تو انکاری نہیں ہوں. اور میں نے آپ کو دوسری بات بھی بتائی کہ اس نے کہا تھا کہ کچھ باتیں مشکل ہیں. اچھا، اب آتے ہیں عیسیٰ کے متعلق. عیسیٰ اور یا کوئی اور ہو، کوئی بھی خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا. ایک جواب. لیکن جو بیٹا مانتے ہیں، جو میں مانتا ہوں، وہ تمثیلی ہے. جیسے رسول اللہ کو حبیبی کہا گیا، ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا. تو میں تو یہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ کا کوئی رشتہ ہے. لیکن جو تمثیل میں کہا گیا، بیٹا کہا گیا، میں اس کو مانتا ہوں. نمبر 1 بات. دوسری بات جو ہے، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنا مشن پورا ہی نہیں کیا. جو باتیں اس نے خدا نے بتائی تھی وہ اس نے کہیں ہی نہیں، بلکہ وہ مشن کو چھوڑ کے چلا گیا. ورنہ اگر وہ مشن پورا کر دیتا، خدا کی بادشاہ زمین پہ آ جاتی. جی ٹائم ہو گیا. آپ سے میں نے سوال کچھ اور کیا تھا، آپ نے جواب کچھ اور دیا، آدھا جواب نہیں دیا. میں ابھی بات کر رہا ہوں. جی، یسوع مسیح کے بارے میں نے پوچھا تھا، آپ عیسیٰ ابن مریم کی بات کر رہے ہیں. میں نے یسوع کا کہا ہے، آپ نے یسوع کے بارے میں ہی مجھے بتانا ہے. یا تو یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. تو میں نے آپ سے یسوع کا سوال کیا، یسوع کے بارے میں مجھے آپ بتائیں. آپ نے اگر تو یسوع کو عیسیٰ ابن مریم کہا ہے، تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ جناب یسوع نے اپنی تعلیمات کو مکمل نہیں کیا، اپنے مشن کو مکمل نہیں کیا. ٹھیک ہے، آپ یہ بھی بتائیں کہ وہ کون سا مشن تھا جو دیا گیا تھا یسوع کو، جس کا اس نے جو ہے نا تکمیل نہیں کی. اور آپ یہ بھی بتائیے گا کہ جناب یہ یسوع کو خدا کا بیٹا کہنے والے کون سے لوگ ہیں، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کریں، کون سے لوگ ہیں. اور آپ نے پھر تمثیلی کا کہا، جی وہ تمثیلی طور پر جیسا کہ حبیبی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیبی کہا، تو یہ تمثیلی ایک الگ چیز ہے، حبیبی ایک الگ چیز ہے. یہ آسمان اور زمین کو آپس میں ملاتے نہ جائیں. کوئی کم از کم تھوڑا سا اتنا بھی تو جہالت کا تھوڑا سا احساس کریں. جہالت بھی بیچاری ناراض ہو رہی ہے آپ سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں زاہد صاحب، جہالت کے بھی پڑخچے اڑا رہی ہے آپ نے. تمثیلی اور چیز ہے میاں، اور حبیبی اور چیز ہے. کہاں کی بات کہاں پہ جا کے وہ کنڈی ڈال رہے ہیں. اچھا، تو دوسری بات یہ کہ یہ جو کرسچنز ہیں، یہ یسوع کو تمثیلی طور پہ خدا کا بیٹا نہیں کہتے، تمثیلی طور پہ نہیں کہتے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے، شاید آپ کو پھر کرسچنز کا عقیدہ نہیں پتا. ٹھیک ہے، جی جی ہو گیا، کریں بات. اگر یسوع کو عیسائیت ظاہرتاً، میں ایک ہی بات ہے، یسوع اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی شخص ہے. نمبر 1 بات. ٹھیک ہے. میری جو ڈبیٹ ہوئی ہے کئی دفعہ عیسائیوں سے، وہ اس معاملے پہ ہو چکی ہے کہ جب وہ اس کو ظاہرتاً فزیکل خدا کا بیٹا مانتے ہیں تو وہ غلط ہے. یہ میری ہو چکی ہے. میں نے ان کو سمجھایا بھی ہے کہ خدا کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ خدا کی کوئی موت ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ غلط عقائد رکھتے ہیں، اور میرا اس معاملے میں اس سے کئی دفعہ بحث ہو چکی ہے.
آتے ہیں نمبر 2 سوال کی طرف کہ وہ کون سی تعلیمات ہیں جو اس نے نہیں بتائی. وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ میتھیو میں حوالہ دے دوں ان آیتوں کا بھی بات کر بھی لوکا میں بھی اور مرکز میں بھی ہے کہ میں تمہیں آسمانی باتیں کیا بتاؤں. نہیں یہ بات مجھے حوالہ دیں. نہیں ایسے نہیں, پورا نہیں تو بات نہ کریں آپ. بات کرنے دیں. وہ یہ تو سب کو پتہ ہے عیسائیوں کو, یہ دیکھ لیں گے حوالہ. اس کو رکھتے بائبل کو رکھتے, تو بائبل کی بات نہیں. وہ کہتا ہے میں تم سے آسمانوں کی باتیں کیا بیان کروں جب تم زمینی باتیں نہیں سمجھتے. اب وہ جو آسمانی باتیں تھیں وہ میں بیان کر رہا ہوں. عیسیٰ نے بیان نہیں کی. اس نے انسانیت کو جج کیا کیونکہ یہودی جو تھے وہ مسلمانوں کی طرح اس پہ بحث کرتے تھے, لڑتے تھے, جھگڑتے تھے. تو اس نے وہ مشاہدات پیش نہیں کیے. یہ کس نے کہا؟ خدا نے کہا. اب مجھے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خدا نے کہا کہ وہ مشاہدات جو میں نے اس کو کہا تھا, جو تو نے سنا ہے, دیکھا ہے, تو بیان کر. وہ اس نے نہیں کیے, اس لیے اس کا مشن جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے. ٹائم ہو گیا. بات یہ ہے کہ ظاہر صاحب یہ یسوع والا ٹاپک جو ہے نا بڑا اہم ہے, اور اس کو تھوڑا سا تفصیل سے آپ لیں اور ہمیں تفصیل سے تھوڑا سا بیان کریں. جناب آپ نے کہا جی یہ جو یسوع ہے اس کو عیسائی لوگ خدا کا بیٹا نہیں کہتے, اور آپ نے عیسائیوں سے ڈیبیٹ کر کے بتایا کہ نہیں بھائی خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور خدا کی کوئی عورت نہیں ہے. جبکہ آپ کا یہ ایک دوسرا جو نبی ہے جس کو آپ نے تسلیم کیا, مرزا غلام قادیانی کو, مرزا غلام قادیانی خود کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں, اور مرزا غلام قادیانی نے اشارتاً کنایتاً وضاحت کر دی کہ میں خدا کی بیوی بھی ہوں. یہ تو آپ کے ذمہ یہ بھی ہے کہ جس کو آپ اپنا نبی تسلیم کر رہے ہیں اس کی اس سٹیٹمنٹ کی بھی وضاحت کریں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کا بیٹا بھی ہوں اور خدا کی بیوی بھی ہوں. حوالہ چاہیے ہوگا تو میں آپ کو حوالہ بھی دے دوں گا, ابھی دے دوں گا. جی بالکل ٹھیک, جی بالکل ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یسوع نے اپنی تعلیمات کی تکمیل نہیں کی. یسوع نے جب اپنی تعلیمات کی تکمیل نہیں کی تو اس کا مطلب ہے یسوع ناقص ہوا, یسوع کے اندر نقص ہوا. یہ آپ نے بعد میں مجھے بیان کرنا ہے وضاحت سے. جس نے اپنی تعلیمات کی ہی تکمیل نہیں کی اس کا مطلب ہے یسوع جو ہے ناقص ہے. تو یسوع نے تو جناب یہ جو اس کے خدا کی طرف سے یا اپنے باپ کی طرف سے جو پیغام ملا تھا اس نے وہ دنیا تک نہیں پہنچایا, تو وہ تو پھر ناقص ہو گیا. اور اس کی بات کی آپ وضاحت کر دیں, لے ٹائم بتائیں. اچھا جی, بات وہ جو کھل کے بیان کی جائے. اگر غلام احمد قادیان نے جو یہ بات کی تھی میں خدا کی بیوی بھی ہوں اور وہ میرے ساتھ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, اس پہ خدا اس سے بڑا ناراض ہوا, سخت ناراض ہوا. تو یہاں نبیوں سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں. نبی بشر ہے, بشر, اور ان کی اصلاح بھی ایسے ہوتی ہے کہ ان کو دکھایا جاتا ہے. اگر وہ اپنی اصلاح نہ کریں تو پھر اس غلطی کا خمیازہ بھرنا پڑتا ہے. اگر غلام احمد یہ کہتا ہے, مجھے تو عالم ارواح میں نے دیکھا اس کو کہ وہ عالم برزخ میں سفید لباس میں, اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا فزیکل بیٹا ہوں تو نبی ہو کوئی ہو وہ غلط ہے, کیونکہ حق تعالیٰ نے مجھے یہ بیان کیا ہے. اب آتے ہیں یسوع کی طرف. یسوع نے یہ کہا, آپ نے کہا کہ وہ تو ناقص ہے. ہاں, کیونکہ اگر جب اس نے مشن شروع کیا اس نے کہا repent, the kingdom of God is at hand. توبہ کرو, خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا. اس نے مذہب کی بات نہیں کی تھی. یہ ذرا بات سمجھ لیں. مذہب کو شروع کرنے والا جو ہے وہ کراس کے بعد, جس کو وہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ چلا گیا آسمان کی طرف, میں تو مانتا ہوں کہ وہ وفات پا گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جس نے مذہب شروع کیا ہے عیسائیت, وہ ساؤل ہے جو بعد میں
लेके आया और उस पर मुसीबतें डाली, ये वो शख्स है। इससे ईसाईयत शुरू हुई थी, इसलिए यसू नाकिस है। हाँ, मैं अपने अरवान से मिल चुका हूं, मैं अनगिनत अंबिया से मिला, सब अंबिया नाकिस हैं, एक वाहिद साथ है जो नाकिस नहीं है और कामिल है, वो खुदा के साथ है, खुदा के साथ। जी, सब नबियों को आप मिले हैं। यसू के बारे में, क्या यसू नबी है? यसू नबी है? यसू नबी है? यसू के बारे में आप जरा तखसीस करें कि वो नबी है। आपका ये कहना है कि नबियों से गलतियां हुई हैं, क्या यसू को आप नबी तस्लीम कर रहे हैं या मतलब क्या तस्लीम है? और ईसाइयों का ये कहना है कि वो खुदा का बेटा है, और आपका भी ये कहना है कि हाँ वो तमसीली तौर पे खुदा का बेटा है, हकीकी तौर पे नहीं, तमसीली तौर पे खुदा का नबी खुदा का बेटा है। अब खुदा के बेटे से इतनी बड़ी खता हो गई, इतनी बड़ी खता होगी कि उसने अपनी तालीमात को तकमील ही नहीं किया, नाकिस कर दिया। इसका मतलब यह है कि यसू नाकिस है, यसू नाकिस है, उससे गलतियां हुई। और एक बात आपने ये भी बतानी है कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने तो ये भी कहा था कि ये जो यसू है ये शराबी है, ये जानी है। मिर्जा गुलाम कादियानी ने यह भी कहा कि ये इसकी जो दादियां और नानियां हैं रंडियां हैं, रंडियां कमार की औरतें हैं। ये मिर्जा गुलाम कादियानी ने यसू के बारे में कहा। अब मुझे बताएं कि जिसको आप नबी कह रहे हैं और उसकी ये स्टेटमेंट, इसको आप किस हवाले से लेंगे? जी बताएं, जी जी बताएं, बताएं, आप जवाब दें। यसू मैं आपको कहेंगे तो वकील के जरिए भेजता हूँ खत। मैंने कह चुका हूं कि ईसाईयत गलत है, उनके अकायद गलत हैं। अगर वो ये कहें कि यसू जो है वो खुदा का बेटा है, ये तो सारी बहस जो है मैं इसको पूरे क्रिकेट में फेंक देता हूँ, क्योंकि मैंने हजारों डिबेटें की हैं और मैं इस बात को मानता ही नहीं। और आपके कहने के मुताबिक वो मेरे खिलाफ है, वो मेरा जो चाहे कर ले, मैं उनको कुछ समझता ही नहीं। अच्छा, अब आती है बात कि उनके गलत जो है उनको तस्लीम बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और एक बात अल्लाह ताला ने मुझे कही कि बातें खुल के बयान किया कर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। अब आते हैं गुलाम अहमद कादियान की तरफ कि वो शराबी, उसने कहा ईसा ने शराबी है, वो ज़ानी है। मेरा अगर वो गुलाम अहमद कादियान जिंदा होता तो मैं उससे पूछता कि अपने फल बेच, उसको तू कह रहा शराबी और जानी है। अगर वो शराबी था तो गुलाम अहमद कादियान भी तो वाइन पीता था, वो भी वाइन पीता था, इसमें कौन सी अपना, और वो ईसा भी पीता था वाइन। बाकी रह गया वो जानी है। ये मामलात जो है ये अल्लाह ताला जो है उसको परखे और फरिश्ते उसको परखे, इसके मुतालिक मैं नहीं कुछ कह सकता। फिर अगर आप ज्यादा बात करेंगे तो फिर उधर भी आएंगे हम, दूसरी तरफ मोहम्मद की तरफ भी। तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मैं ये सिर्फ कहूंगा कि अगर उसने कही है तो ये बातें जो है नबी हो के अच्छी बातें नहीं है। मेरे मुबासा भी हो चुके, मैं उसकी हर बात को तस्लीम नहीं करता। गुलाम अहमद कादियान की चलो कितना ही बड़ा नबी हो, नबी भी इंसान है और आलम बरज़ख में अलग-अलग दुनिया में रहते हैं। वो कितना टाइम हो गया जी। यानी मिर्जा गुलाम कादियानी ने ये जो बातें कही थी कि यसू की दादियां और नानियां कमार की औरतें हैं, रंडियां हैं, और यसू जो है ना वो शराबी है, जानी है, इसको तो आप तस्लीम कर चुके हैं ना, इसको तो आपने अभी जानी नहीं, आपने ये कहा कि हाँ ये मामला तो है लेकिन इसका मामला खुदा के साथ है। नहीं, मैंने तस्लीम नहीं किया। हाँ, ये कहा कि शराबी तो था, शराबी था, वाइन पीता था यसू। ठीक हो, ये चंद जरूरी बातें इसलिए हमने ली कि आप जिनकी गोद के अंदर बैठे हैं, क्रिश्चियंस की गोद में बैठे हैं, और कुछ पादरियों के, पास्टर्स के मुझे जो है ना मैसेजेस भी आए, और आपके जी 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 जी
आपकी जर्मनी के स्पेशल कुछ पास्टर्स हैं, उनके मुझसे राब्ता भी हुआ और उन्होंने कहा कि इस मर्तबा जो डिबेट हो तो यसू के मुतल्लक इनसे पूछिएगा कि ये यसू के मुतल्लक क्या अकीदा नजरिया रखते हैं। ठीक है जी, तो वो उम्मीद है ये वो सुन भी रहे हों, नहीं सुनेंगे तो यूट्यूब के ऊपर जब अपलोड होगी तो वो फिर अकायदा आपके सुन लेंगे क्या आपके नजरियात है। ठीक है जी, ये तो इब्तदाई कुछ गुफ्तगू थी जो कि एक हम आपका मौका भी लेना चाह रहे थे कि आप इन मुकद्दस हस्तियों के बारे में आपका मौकफ क्या है। जी जाहिर साहब, हमारी जो डिबेट हुई थी मैंने आपसे इब्तदाई एक बात पूछी थी, उसका जवाब अभी तक नहीं आया कि आप चूंकि दीगर तमाम नबियों की शरीयत को मनसूख तस्लीम करते हैं, आया मिर्जा गुलाम कादियानी की भी शरीयत को मनसूख तस्लीम करते हैं कि नहीं? क्योंकि मिर्जा गुलाम कादियानी खुद कहता है कि मैं साहिब शरीयत नबी हूं, मैं अपनी एक नई शरीयत लेके आया हूं। ये भी आप इसका सवाल लिख लें और इसका भी जवाब दीजिएगा, और ये भी जवाब दीजिएगा कि ये नबी का जो अकीदा है ये आपने कहां से लिया? आया तुरात से लिया, जबूर, इंजील, कुरान, ये कहां से लिया? ये नबी का अकीदा तो यहां इन 4 किताबों में मिलता है और कहीं पे नहीं मिलता। मेरा सवाल समझ लिया? 2 सवाल किए, उनके जवाब दे दें। जी जी जी। मैंने कहा था कि वो वाइन पीता है, वो पीता था, इसमें कौन सी बुरी बात है? ईसा भी पीता था, तो ये मैंने कहा था। और जानी शानी मैंने कहा था ये उसका अपना मामला है, उसे खुदा पर के या फरिश्ते पर के, ये मेरा मामला नहीं है। अच्छा, अब ये कि गुलाम अहमद कादियान ने ये कहा कि वो शरीयती नबी है। अब पता नहीं ये आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं और वो क्या कहता है, या आप उसके साथ नफरत करते हैं या आप उसके खिलाफ हैं। वो तो कहता था कि मैं सिर्फ जिदी नबी हूँ, बलूसी नबी हूँ, मैं शरीयत को करने नहीं आया। अब ये पता नहीं आपने कहा, अगर वो ये कहता है कि मैं शरीयत लेके आया हूँ, तो मैं कहता हूँ कि गुलाम अहमद कादियान की शरीयत मैंने मंसूख कर दी, वो चाहे कितने बड़ा नबी, क्योंकि मुझसे खुदा ने कहा। पहली बात तो उसने ये नहीं मानी, जब खुदा ने उससे कहा कि हिजरत कर जाए, तो उसने ये तक नहीं बताया कि वो हिजरत करनी है। वो मैं बता देता हूँ, वो उसे कहा था कि वो हिजरत इंग्लैंड करनी, ये था जवाब, उसने नहीं की। तो ये बात कि नबी हर बात मानते हैं खुदा की या फरिश्तों की, गलत होगा, क्योंकि नबी की अपनी तरक्की होती है रूहानियत में, उसके मुताबिक वो बातों को समझते हैं, उनके दिल पे जो करता है उसमें भी गलतियां हो सकती हैं। और मैं पहले कह चुका हूं कि मेरे नजदीक कुरान जो है ये मखलूक है, समझे कि नहीं? अब आते हैं हम के नबी कहां से मैंने लिया है। मेरा ख्याल या तो आप सुन नहीं रहे या आप सुनना नहीं चाहते। मैंने पहली कई डिबेटों में कह चुका हूं कि मैंने ये किसी किताब से नहीं लिया, मैंने किसी ये नबी से नहीं लिया, मैंने ये खुदा ने मुझे कहा, खुदा ने मुझे कहा कि तू रसूल भी है और तुझे मैंने अपना दिल बना के भेजा है कि तू मेरी तर्जमानी करे। अब फिर आप मुझसे चाहते हैं मैं किसी किताब का वास्ता दूं, और मेरे लिए ये किताबें ढेर हो गई, इनको उठा के फेंक दें। जब खुदा मुझे एक बात कहेगा, मेरे लिए वो बात जो है वो है, ये है तरीके का। ये इसको भी उठा के फेंक दे, इसको उठाकर फेंक दे, इस बाइबल को उठाकर फेंक दे, आपने कहा था इस शरीयत को आपने मनसूख कर दिया। ये बाइबल के बारे में मुझे बताएं, आपने इसको उठाकर फेंक दिया कूड़े करकट में। आपने कहा कि मैं इन बातों को कूड़े करकट में फेंकता हूं। आपने ये रिकॉर्ड ऑन दी रिकॉर्ड है, मैंने लिखी हुई हैं बातें, ये पीछे हो चुकी हैं जी। वो आप कहकर भूल जाते हैं, लेकिन हम आपको याद कराएंगे, तो आपको जब रिकॉर्डिंग आएगी और वो आपको पता चल जाएगा। इसको फेंक दे बाइबल को, इसका मुझे जवाब दीजिएगा, इसका जवाब आपने देना है। इसको उठाकर फेंक दे, कूड़े करकट में फेंक दे इसको, बाइबल को, किताबे मुकद्दस को, इसका मुझे जवाब दे। और दूसरी बात यह है कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने आपको जो इल्हाम करता है, जिससे आप वही होती है, जो आप हम कलाम होते हैं,
जिसने आपकी दीगर सारी शरीयतों को मनसूख कर दिया है, उस खुदा का नाम क्या है? मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि मेरा खुदा जल्लाश है, मेरा खुदा काला है, मेरा खुदा कालू है। क्या वो काला और कालू आपका खुदा है? इसके बारे में बताएं मुझे। और क्या जल्लाश खुदा है जिससे आप हम कलाम होते हैं? वो जो एक सेकंड नहीं लगाते, आप उससे जाके मिल लेते हैं, क्या वो जल्लाश है, काला है, कालू है? इसके बारे में बताइए मुझे। रही बात शरीयत की, मिर्जा गुलाम कादियानी की स्टेटमेंट, अगर मुझे आप इजाजत दे तो मैं अभी आपको निकाल के दे देता हूं। उसकी वादे स्टेटमेंट है कि मैं साहब शरीयत नबी हूं, मैं एक नई शरीयत लेके आया हूं, मेरी अपनी शरीयत है। मैं स्टेटमेंट उसकी अभी दे देता हूं, मेरा काम ही ये है। ठीक है जी। आपने तो मिर्जा को पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आपको तो वो देखे हम कलाम भी होते हैं खुदा से, तो आपको तो फौरी तौर पे पता चल जाना चाहिए था कि जनाब ये कहां पे उसने कहा है जी। इसका मुझे जवाब दें, इस बाइबल को कहां पे, किस डेयरी पे फेंकना है? जर्मनी की किसी डेयरी में फेंकना है या इंग्लैंड में जाके फेंकेंगे आप? चले जवाब दें। पता नहीं क्या हो गया है कि गुलाम अहमद कादियानी थोड़ा बन चुके हैं आपके जिस्म के ऊपर, और जितना खुजाते हैं आपको उतनी तकलीफ होती है। मिर्जा गुलाम अहमद अगर ये कहता है काला है या जिन्नात है, जिन्नात से उसका कोई ताल्लुक है, तो मैं यहाँ पे फिर वही बात कहूंगा कि नबी जो मेरे नजदीक कामिल है ही नहीं। अगर उसने कहा कि खुदा काला है तो गलत है, अगर उसने कहा कि खुदा का रिश्ता जिन्नात से है तो बिल्कुल गलत है। मैंने उनसे कोई रिश्वत नहीं लेता या कोई ठेका नहीं मेरा उनके साथ। अब आता हूं मैं दूसरी तरफ। जब खुदा किसी को नबी बनाता है तो खुदा जो है वो बरकतें देता है अपनी तरफ से। अगर वो नबी काम अपना पूरा ना करे तो ये खुदा की जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा की जिम्मेदारी नहीं है। फरिश्ते अगर किसी पे उतरते हैं तो वो अल्लाह ताला के अज़ल और हुक्म से उतरते हैं। उनकी भी मिजाज नहीं है कि वो अपना पैगाम या खुद ब खुद ही उतर आए। तो जिनात कौन सी चीज है? जिनात एक मखलूक ही है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं कि मैं दिखाता हूँ, मैं मानता हूँ आपकी बात। आपने किताबें काफी पढ़ी हैं, लेकिन पढ़ने के अंदाज भी होते हैं। एक पढ़ना होता है पॉजिटिव, एक पढ़ना होता है तनकीदी। आप जो मौलवी हैं ये जो कुछ भी पढ़ते हैं तनकीदी नजर से पढ़ते हैं। ये बीमारी जो है ये ईसाइयों को भी लगी हुई है। जब वो कुरान पढ़ते हैं तो वो तनकीदी नजर से पढ़ते हैं, क्रिटिकल करके पढ़ते हैं। अच्छा, अब बात आती है तुरात की कि मैंने तुरात को मनसूख कर दिया। आपने दो बातें की थी उस वक्त। एक की थी कि दुनिया की किसी किताबों से मुझे साबित करें, मैंने उनकी बात की कि उठा के फेंक दें। अच्छा, मेरा टाइम खत्म हो गया, नहीं तो मैं बताता आपको कुछ और। नहीं बता दें, आप बात कंप्लीट कर लें। अच्छा, मैं इस बात पे आता हूं कि जो अच्छी तालीमात है यूनिवर्सल, उसका तो मैंने इनकार ही नहीं किया। कुरान की अगर अच्छी जो यूनिवर्सल तालीमात है, मैं उसका इनकार ही नहीं कर रहा। मैं कहता हूं उस पर भी अमल करो। मैं तो शरीयत के निजाम की बात कर रहा हूं कि खुदा ने कहा वो खत्म हो गया है, अब जमहूरियत चलेगी। अब जमहूरियत जो है ये कामिल नहीं है, लेकिन 100 साल के बाद ये दिमाग से निकल के ये दिल पे आई, इमोशनल इडियोलॉजी। और जो मेरी किताबें हैं ये जो है अब रास्ता दिखा देंगी और इंसान का तन खोल जाएगा। एक बात, अगर कुरान ये कहता है कि अल्लाह के जो वली हैं उन्हें ना खौफ है ना गम, अगर मैं तो मैंने कहा है कि तुम ना पढ़ो अल्लाह के दोस्त। ये यूनिवर्सल सवाल ये था इस बाइबल को कहां पे फेंकना है, सवाल ये था। नहीं, इसमें जो है ये बाइबल की अगर पूछे तो बाइबल का ये है इसमें भी तालीमात हैं जो यूनिवर्सल है, उनको रख लो, बाकियों को भूल जाओ, बाकियों को भूल जाओ। जो किताबें फेंकने का मैंने कहा था वो आपने मुझे पूछा था दुनिया की किताबें, दुनिया की किताबों को मैंने कहा था दुनिया की किताबें नहीं, मेरा एक ही सवाल था बाइबल का। ऐसे ना करें, मैं बाइबल का कहा, आपने कहा कूड़ा करकट में मैं फेंकता हूं इनको, आपने कहा अपनी स्टेटमेंट में, यहां पे मैंने लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जनाबे मन आप
نبی اور رسول کا جو ایک عقیدہ ہے، آپ نے کہا جی میں نے خدا سے لی ہے، ٹھیک ہے، خدا کے بارے میں میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ آپ کا خدا کون سا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نیم کیا ہے، نیم، اس کا نیم کیا ہے، اس کی وضاحت کر دیں کہ آیا اس خدا کا نام جناب جلاش ہے، کالا ہے، کالو ہے، یا اس کو آپ کسی اور معنی میں لیتے ہیں، کسی اور معنی میں اس خدا کا نام کیا ہے؟ رہی بات اللہ کی، آپ اپنی ڈیبیٹ میں کئی دفعہ یہ لفظ بول چکے، اللہ، اللہ کا جو لفظ ہے یہ تو اسلام نے دیا ہے، یہ تو اسلام نے دیا ہے، جبکہ یہ اللہ کا لفظ آپ کو تورات، زبور، انجیل اس بائبل کے اندر نہیں ملتا۔ اللہ کو عیسائی اور یہودی نہیں مانتا، اللہ کو ہندو نہیں مانتا، زرتشتی جو ہے وہ نہیں مانتے، بدھسٹ جو ہے وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ بدھسٹ کے ہاں، زرتشتی جو ہے ان کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں، یہ جتنے لوگ ہیں ان کے نزدیک اپنے اپنے خداؤں کے نیم ہیں، الگ الگ نیم ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا آپ کے خدا کا نیم کیا ہے، نام کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے لفظ کو اگر لیا ہے تو یہ تو اسلام نے دیا ہے، یہ تو قرآن نے دیا ہے۔ اگر تو یہ لفظ آپ نے قرآن سے لیا ہے تو یہ تو ایک جناب ایک بڑی مشکوک سی بات ہو گیا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، حالانکہ شریعت اسلامیہ کے اندر ہی خدا کا نام اللہ تھا اور یہ منسوخ نہیں ہوا۔ چلیں جی مفتی صاحب، میں بڑا حیران ہوں کہ آپ بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ بہرحال اگر آپ کا یہ لیول ہے تو اس پہ، اور دوسرے یہ کہ آپ نے صحیح طریقے سے تعلیم کا مطالعہ نہیں کیا۔ اگر آپ تورات کی کتاب امثال میں جو داؤد نے اپنا نغمے کہے ہیں خدا کے، اور یہ بات عیسیٰ کہہ چکا ہے، یسوع کہہ چکا ہے جب وہ اس کو پتھر مار رہے تھے، کہ اس نے پوچھا کہ تم مجھے پتھر کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھ لیا۔ تو اس نے پھر داؤد امثال کا حوالہ دے کے کہا تھا تمہاری کتاب میں کیا یہ نہیں لکھا کہ الہ اللہ میں رہے گا؟ تو یہ جو اللہ کا نام ہے یہ پہلے ہو چکا ہے استعمال، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا کا کیا ایک نام ہے؟ وہ قیوم بھی ہے، وہ خدا بھی ہے، اسے رب بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ کیا آپ فضول قسم کی بچوں کی باتیں ڈیبیٹ شروع کر دیں؟ خدا کے تو ان گنت نام ہیں جو بیان ہوئے ہیں، آپ کو تو پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب کیا خدا کالا ہے یا جلاد ہے؟ ایک بات جو میں نے پہلی ڈیبیٹ میں کہی تھی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، تو اس کی پہنچ جو ہے وہ نور تک ہے۔ اگر ہندو یہ کہتے ہیں کہ وہ انرجی ہے، توانائی، تو ان کی پہنچ وہاں ہے۔ میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ جب میں جنتوں میں اس کے نوروں میں سفر کر رہا تھا، جیسے سورج وہاں ہے میں یہاں ہوں، جب میں اس کے نوروں میں سفر کر رہا تھا تو اعلیٰ معرفت جنتوں میں سفر کرتے کرتے میں نے اس کا روپ دیکھا۔ میں یہ اس کا ایک روپ ہے، لیکن وہ روپ نہ جنوں جیسا ہے نہ انسانوں جیسا ہے۔ وہاں پہ پہنچ کے پاس آ کے ہر چیز کہتی ہے تو ہمارا خدا ہے، تو ہمارا خدا ہے۔ ایک منٹ ظاہر صاحب، ظاہر صاحب یہاں جو ہے آپ کی قسمت اچھی ہے، ریکارڈنگ کا سافٹ ویئر جو لگا ہوا تھا وہ سافٹ ویئر جو ہے نا جواب دے گیا، کوئی بات نہیں۔ میں نے ریکارڈنگ کروں، میں بھیج دوں گا جی، مکمل ریکارڈنگ اصل میں چاہیے۔ یہ آپ جو ہے نا وہ ٹکڑوں میں بھیجتے ہیں، جی آپ جو لگاتے ہیں نا وہ
बीच बीच में कांटा छांटी करके करते हैं, तो हम करते हैं कि मुकम्मल रिकॉर्डिंग। तो बड़े अफसोस की बात है कि मैं देख रहा हूं कि वो सॉफ्टवेयर एरर दे गया है जी जी। तो बहरहाल इसकी अभी तो सिर्फ वॉइस जो है ना वो मेरे पास रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि 3-4 कैमरे लगे हैं और 2-3 सॉफ्टवेयर लगे हैं जो इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो मेन सॉफ्टवेयर था रिकॉर्डिंग का, जो तस्वीर को कैप्चर करता है, वो जो है ना वो अब एरर दे गया है। और हम अब YouTube के ऊपर इसको लगाएंगे, सिर्फ इसकी वॉइस शायद 200 तक पहुंच पाए। जी जी, आप मुकम्मल लगाइएगा ना जी, मुकम्मल। और आप वो ट्रांसलेशन भी कर दूंगा मैं, ईसाइयों को मैं फिर चैलेंज कर देता हूँ जी। वो पता नहीं क्या। अच्छा, मैं तो हेसन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पादरी जो है इन जर्मनी में, उन्होंने लेटर लिखे, उन्होंने लेटर लिखे हुए जर्मनी में, तमाम जर्मनी में, कि जो है खान जो है, मुझे मेरा नाम लेके, वो शैतान है, उसके साथ डिबेट नहीं करनी। पादरियों ने लेटर लिखे हैं आपको? नहीं, पादरी नहीं, उसके ऊपर होता है खैरीनाल, वो जो सबसे सरबराह होते हैं। तो मेरी तो कई हो चुकी है डिबेटें, लेकिन वो पीछे भाग गए। मैं तो नहीं भागता, मैं तो हर जगह पे। ये तो अभी पता चलेगा, ये जब मंजरे आम पे आएगी तो पता चलेगा ना जी जाहिर साहब, कि पता चलेगा लाहौर कितने सेंटीमीटर पे है, लग जाएगा, लग पते जाएंगे। ये तो बात जो है वो बिल्कुल ऑन दी मीडिया है कि मैं हो जाता हूँ हर जगह पे, और टीवी में भी हाजिर हो जाता हूँ। अगर वो मुझे पूछे, मुझे क्या, मैंने प्यार किया खुदा से, मुझे डरने की क्या जरूरत है? मैं खुदा की बात कर रहा हूँ जी। डरने की जरूरत है तो इसी वजह से तो आप देखें 10 कमरों के अंदर जो ना छुप के बैठते हैं। 3 मौलवी साहब, आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, उस पर 3 हमले हो चुके, 3 बच गए, 3 हमले कतलाना, और 3 हमलों में बचाने वाली जात खुदा की है। कौन सा खुदा? इलाह, वो तो अरबी के अंदर इलाह खुदा को कहते हैं। अल्लाह का लफ्ज मैंने पूछा था, अल्लाह, वो आपने उसमें मेरी तवज्जो कहीं और चली गई थी। देखिए सुने, मैं अभी इसका जवाब तो दे दूं। आपने कहा जी खुदा के बड़े नाम है, जैसे कयूम है, वो इलाह है, ठीक है, ये सब तो कुरान पाक, कुरान से लिए गए हैं। मियाँ अल्लाह और कयूम ये कुरान की जुबान है, ये कुरान की जुबान है, बाइबल की नहीं है। ये आपका चल रहे हैं, ये आपके कैमरे वगैरह अभी नहीं चल रहे, अभी बस फॉल्ट आ गया। तो अभी इसको क्लोज करते हैं, इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं। अच्छा, इसको नेक्स्ट, वैसे भी 1 घंटा हो गया, 1 घंटा है कि हमारी गुफ्तगू होती है हर मर्तबा, तो ये तकरीबन 2 मिनट रह गए, 1 घंटा। करके इस वीडियो को आपको भेज दूंगा जी। बेहतर, पाकिस्तान मतलब टेक्नोलॉजी भी यूरोप से लेते हैं, अफसोस। मेहरबानी इसको काटिएगा नहीं, इसको बीच में काटना नहीं है, अव्वल से लेके आखिर तक जो है ना मुझ तक पहुंचे जी। आखिर में एक बात, 1-2 मिनट की बात करनी है, इसके बाद हम बात खत्म करते हैं। जाहिर साहब, सलमान रुश्दी ने जो किताब लिखी थी आपने पढ़ी है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन कुछ बातें मैंने सुनी है। अच्छा, कुछ बातें आपने सुनी हैं? सुनाई है, लेकिन पढ़ी नहीं किताब। पढ़ी नहीं है जी। उसके अंदर जो कुछ था, सलमान रुश्दी की किताब अंदर जो कुछ था, आप इस किताब के अंदर लेके आए हैं। इस किताब का नेम जरा बता दें, क्या नाम है, अपनी जुबान में बताएं। ये द क्रिमिनल एक्ट ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद के जो मोहम्मद से गलतियां हुई हैं वो मैंने बयान की इसमें। इस एक किताब के अंदर वो सलमान रुश्दी की तमाम बातों को आप लेके आए हैं। बिल्कुल भी नहीं। सुलेमान रुश्दी कौन है? वो तो उसने तो मशहूरी के लिए काम किया था, मैं तो नबी हूं। तो आप किस लिए कर रहे हैं? वो कौन है? आप किस लिए कर रहे हैं? वो मशहूरी के लिए उसने किया था, आप किस लिए कर रहे हैं? आपको भी तो डॉलर चाहिए। की है ये किताब मैंने
ہے جب میری بات چیت ہو چکی ہے عالم برزخ میں رسول اللہ کے ساتھ، تب میں نے لکھی یہ کتاب. اور اس کتاب کا پہلا موضوع یہ تھا میسج فار مسلم، کہ رسول اللہ جو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو. لیکن فرشتوں نے کہا کہ اس کتاب کا نام یہ لکھ، تو میں نے لکھ دیا دی کرمنل ایکٹ آف پروفیٹ محمد، کہ جو غلطیاں کی اس نے وہ میں نے پھر لکھ دیا. اس پہ تو مجھے مصیبت ہوئی ہے، لیکن مصیبت مجھے برداشت ہے، کیونکہ میں جب مروں گا تو میں بالکل خالی ہاتھ ہو کے جاؤں گا کہ میں نے ہر چیز بیان کی ہے جو مجھے بتایا گیا. تو سلیمان کو کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ وہ شخص تو اپنا ایک رائٹر ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تھوڑا سا فرق ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، پھر ملتے ہیں. اب تاریخ کیا ہے اگلی ہماری؟ آپ رکھیں گے، آپ مفتی ہیں اور آپ رکھتے جائیں اور پھر بات کرتے ہیں. ابھی تو میرا انشاءاللہ عزوجل عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، اور کب مجھے بلاوا آتا ہے سرکار کی بارگاہ سے تو میں رپ رہا ہوں، ان قریب بس جانے کی تیاری میں ہوں. تو آپ رکھ لیں کوئی ڈیٹ، آپ بتا دیں، میں ادھر ہوا تو پھر گفتگو کر لیں گے، نہیں تو پھر مکے میں یا مدینے میں جا کے ڈیبیٹ ہوگی آپ سے. رکھ لیں آپ. یہ آپ کب جا رہے ہیں؟ ابھی کوئی نہیں، ان قریب ہی. میں میرا مطلب یہ ہے کہ میں اکثر شہروں میں رہتا ہوں، تو کیونکہ ممبروں کو تعلیم دینی ہوتی ہے مجھے. اب جیسا کہ میں پچھلے 3 ہفتے میں یہاں پہ نہیں تھا، تو ڈبیٹ ایسی ایسی تھی. بڑی ungefähr 3 Wochen. Ja, dann der 28. 28 تاریخ کا رکھ دیتے ہیں، جو مجھے بتا رہے ہیں کہ میرے پاس وقت ہے. 28 جنوری، اسی مہینے 28 جنوری. جی جی 28 جنوری کو پڑے گا وہی سنڈے ہی، بالکل ہی وہی سنڈے. ٹھیک ہو گیا، وہی ٹائم ہے. جنوری. ہاں جی وہی ٹائم ہے اور وہی اپنا. جی بہتر ہو گیا. اچھا جی، خدا. تھینک یو جناب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بندہ کیا گفتگو کرے یار، ان لوگوں سے کیا گفتگو کرے. سلمان رشدی کے ریکارڈ توڑ دیے اس بندے نے. آج ٹریجڈی ہو گئی ہے، میرا سافٹ ویئر کام کرنا چھوڑ گیا ہے. بہت دکھ ہوا ہے مجھے، بہت دکھ ہوا ہے. آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے یا یہ ہے، یہ لائیو چل رہا ہے یا آڈیو ریکارڈنگ؟ جو سکرین کیپچرنگ تھی وہ نہیں ہوئی، وہ ایرر آ گیا. اور یہ پیغام ہم نے دنیا کی جو پاسٹرز ہیں ان تک پہنچانا تھا. یہ آج کا موضوع ہی میرا یہی تھا، یسوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے، کیونکہ یہ جن کی گود کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ عیسائی ہی اس کو اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہیں، تو اصل آئینہ دکھانا ضروری تھا. اوہ کام خراب ہو گیا. بہرحال جی بہت شکریہ آپ لوگوں نے. اب دیکھتے ہیں کمنٹ کیا کیے ہیں آپ نے، بعد میں دیکھتے ہیں. اور آج کی گفتگو آپ نے سن لی ہے. یہ کتاب آئی ہے، میں پیغام دے رہا ہوں یہاں پہ. یہ کتاب اس کی اتنی خطرناک کتاب ہے، اتنی خطرناک کتاب ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. اللہ پاک کی قسم، دل خون کے آنسو رو رہا ہے.
دل خون کے آنسر ہو رہا ہے. اس کمینے نے جتنی بڑی حرام زدگی اس کتاب کے اندر کی ہے، سلمان رشدی نے اتنی گستاخیاں نہیں کی تھی جتنی اس نے کی ہیں اس کتاب کے اندر. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں ایک عبارت نہیں پڑھ سکتا. یہ اس حرام زادے نے، حرام کے پلے نے اپنی رائٹنگ کے اندر لکھ کے یہ عبارت بھیجی ہے. یہ اوپر ہی لکھی ہے، شاید آپ کو کیمرے میں دکھائی دے. یہ کیمرہ الٹا ہے، فرنٹ کیم ہے. یہ بات جو لکھی ہے اتنی حرام زدگی اس نے کی ہے. میں اس موضوع پہ تو آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا نا. اس موضوع پہ میں کیوں بات کروں؟ بہت عجیب دور میں ہم آ گئے ہیں، بہت عجیب دور میں ہم آ گئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دین اسلام کے اوپر ایک وقت وہ آنے والا ہے، مفہوم ہے حدیث کا، کہ یہ اس قسم کے جو لوگ ہوں گے اسلام کے اوپر ایسے ٹوٹیں گے جیسے گدیں، چیلیں، کوے ایک مردار کے اوپر جھپٹتے ہیں، اپنے اپنے حصے کا ایک لقمہ نوچتے ہیں، چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں اور لے کے اٹھ جاتے ہیں. اسلام پہ وہ وقت آ گئے، یقین مان. اتنے فتنے. اور میں آپ کو بتاؤں جنہوں نے اس اسلام کی حفاظت کرنی تھی وہ اس جانب آ ہی نہیں رہے. علماء طبقہ تھا نا، علماء تھے نا، انہیں حفاظت کرنی تھی. اور کوئی اس جانب توجہ نہیں دے رہا. جو تھے وہ ہاتھ چموا رہے ہیں، جو تھے جن کے تھوڑا سا علم تھا، جنہوں نے کچھ کرنا تھا، وہ صرف کوٹھی بنگلے کار کے پیچھے پڑ گئے، وہ انگلینڈ کے ویزوں کے پیچھے پڑ گئے. بس انہوں نے اپنی کرسیاں مضبوط کی، بس اور کچھ نہیں کیا، اور کچھ نہیں کیا انہوں نے. یہ فتنے اس لیے عروج پکڑ رہے ہیں. ایک نہیں ہے زاہد خان، بہت ہیں، بہت سے لوگ ہیں. یہ نہیں دیکھی آپ نے اپنے اندر ٹھوئے پالے ہوئے ہیں، آپ کے اندر سے ٹھوئے پال رہے ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ کے دین اور ایمان لٹ گیا، آپ کو پتہ ہی تک نہیں، خبر تک نہیں ہوئی. یہ وارث فقر آئی ہے صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کی، وہ کہہ رہے میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے. وہ مسیحیت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے وہ آخری میں ہوں. یہ کہہ رہا ہے، یہ بندہ کہہ رہا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہی تک نہیں کہ ہمارے ساتھ بن کیا رہا ہے. آپ نے صرف ہاتھ چومنے سیکھے، پٹیاں باندھ لی آپ لوگوں نے عقیدت اور پیار اور محبت کی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے دین اور ایمان کو کیسے لوٹا گیا. ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا. حقیقت بات، اپنوں نے لوٹا ہے. اپنوں نے جب توڑ دی، اپنوں نے جب لوٹ لیا، لوٹ گسوڑ شروع کر دی، ان لوگوں کو بھی پھر بھونکنے کا موقع مل گیا. بھونک رہے پھر روتے کیوں؟ اور تم لوگوں کے اپنے ٹھوئے بڑے ہیں، ڈبے پیر تم لوگوں نے پار رکھے ہیں. بات کرو تو مقدمات چلا دو ان کے اوپر. وہ ہماری لڑکی ہے، وہ بیچاری، وہ دین کی خدمت کرتی ہے، ختم نبوت کا فرع، اس کے اوپر وہ قاتلانہ حملہ کروایا تم لوگوں نے. یہ لسانی کے مریدوں نے. وہ رو رو کے مجھے فون کر رہی ہے، وہ کہہ رہے میرا دروازہ توڑ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے آؤ ہماری سرکار جی کو تم جو ہے نا وہ ننگا کرتی ہو. وہ صرف اتنا کہتی ہے، ہم لوگ صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ غلط بندہ کر رہا ہے. یہ کہہ رہے میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، مجھے اللہ فرماتا ہے، مجھے وحی نازل ہوئی ہے کہ کتابیں وہ پڑھے جس کا ہمارے ساتھ تعلق واسطے کوئی نہ ہو. مجھے وحی نازل ہوئی ہے، میرے خدا نے مجھے کہا ہے کہ جو چاہو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا تمہیں نہیں ہے. کمال ہو گئی ہے یار. آنکھیں بند کر کے حضرت جی یہ روحانیتیں
اور مرزائی بھی تو یہ کہتے ہیں، یہ زاہد بھی تو یہی کہہ رہا ہے، روحانی باتیں یہ مولویوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ جو اٹھتا ہے روحانیت کا ڈونگ رچاتا ہے، جو اٹھتا ہے وہ روحانیت کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا تم لوگوں نے، اور جو بات کرے اس کو جو ہے نا وہ ڈرا کے دھمکا کے مقدمات چلا کے اس کو چپ کرا دو، آوازوں کو دبا دو، لیکن سدھرنا نہیں ہے ہم نے، یا قتل کروا دو، تم چودھری جو مرضی کر سکتے ہو، اللہ کو نہیں جواب دینا تم نے، ڈھوم مرو بے شرمو۔ نہ سدھرے ہیں، نہ سدھرنے کی قسم کھائی ہے، کس قسم کا دین پالا ہے تم لوگوں نے؟ ان چوڑوں کو دیکھ کے جو ہے نا دل خون کے آنسور ہوتا ہے۔ یہ چوڑے، کسی کی چوڑے کی ہمت کیا تھی کہ کوئی بات کرتا میرے سرکار کے بارے؟ یہ تم لوگوں نے شے دی ہے۔ ایمان کے ٹھیکیدار، ہر گلی کا پیر، ہر محلے کا پیر، ایک نواں پیر، او بھی پیر، او بھی پیر، او بھی روحانی گلاں تے او بھی روحانی گلاں، ایک نمبر کے زانی، شرابی، بچی باز پالے ہوئے ہیں، پھر باتیں کرے جی بھابی ہو گئے، کمال ہو گئی۔ میرے فاضل بریلوی نے پیر کی جو شرائط بیان کی ہیں، پہلی شرط یہ ہے وہ عالم دین ہو، عالم با عمل، عالم تے با عمل، پہلی شرط یہ ہے۔ تم جانو اللہ حضرت فاضل بریلوی کو اور بریلویت کو اور رضویت کو، تمہیں تو پیر مبارک خوب لٹو دین نو، یہ بیڑا گرک کر کے رکھ دیو، مسل دیو، بیڑا گرک کر دیو، جدا دل کر دے جو مرضی کرے، شاباش لو، یہی کرو بس۔ یہ چوڑے یہ اس قسم کے اور آئیں گے، بہت آئیں گے، آ رہے ہیں۔ جس کا دل کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں مہدی ہوں، امام مہدی ہوں، جس کا دل کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں ملہم ہوں، الہام ہوتا ہے میرے اوپر، جس کا دل کہتا ہے وہ جناب میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں مجدد ہوں، میں مسیلی نبی ہوں، تمثیلی ہوں۔ تو وہ جو لنگور اٹھ رہا ہے دنیا سے، کوئی ایک دو ہو تو میں بتاؤں یار، آپ سمجھتے پاگل ہے، یہ پاگل لگا ہوا ہے۔ کہتے رہو بھائی، کہتے رہو۔ ہائے یہ چیزیں دیکھ کے دل کرتا ہے میں کوئی جنگل میں چلا جاؤں یار، قسم سے، جنگل سب کچھ چھوڑ دیں ہم۔ بڑی ڈیبیٹ کر لی، بڑے مکالمات کر لیے، یہ فتنے دیکھ دیکھ کے میں تو پاگل ہو گیا ہوں۔ کوئی 700 مرد مجھے لگے ہیں، میرا دل چھوٹا ہے یار، بہت چھوٹا دل ہے میرا۔ پھر کوئی 4 بندے کہتے ہیں نہیں شاہ جی کوئی اور نہیں ہے یار، شاہ جی اس کام کو لے کے چلو آگے، پھر ہم چل پڑتے ہیں۔ کئی دفعہ میں نے بالکل چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، پکا پکا چھڈو یار، نکرے لگ جاؤ،
میرے سرکار نے شاید اس دور کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا فتنے عروج پہ ہوں گے، تو اس وقت چھپ جانا 7 کوٹھریوں میں چھپ جانا، اپنے ایمان کو بچا لینا، بچتا ہوا تو ایمان کو بچا لینا۔ یہ شاید وہی دور ہے۔ کسی کو فکر نہیں ہے، ہر ایک بس لوٹ رہے، اوئے ہوئے، جو اٹھتا ہے قرآن کے نام پہ لوٹتا ہے، حدیث کے نام پہ، نبی کے نام پہ، روحانیت کے نام پہ، پیری مریدی کے نام پہ لوٹ رہا ہے، بس لوٹ رہے ہیں، لوٹنے والے ہیں، سب لوٹ رہے ہیں۔ اور ہر پیر کا مرید یہ کہتا ہے کہ میرا ہے، یہ بھی ایک نیا ڈرامہ ہے۔ بس یار مجھے اجازت دے دے پھر، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔